الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة الأرض الأخبار وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تعالی دی توفیق اور اس کی مہربانی نال گزشتہ 2 جمعے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت، مناقب، انہاں دی سیرت دے احوال بیان کیتے ہیں تساں حضرات دے سامنے۔ ساڈا سابقہ موضوع رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ، آپ دی مدنی زندگی دی وہ خوبصورت پہلو اور خوبصورت وقت جڑا آپ نے مدینہ منورہ گزاریا، 5 ہجری دے واقعات میں تساں حضرات دے سامنے پیش کر رہا ہوں، جنہاں دے اندر مشہور واقعہ کہ آپ دی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش دے نال آپ دا نکاح ہویا، آپ نے اس نکاح تے ولیمہ کیتا، اور اسے نکاح دے ولیمے دے موقع تے اللہ نے آیات حجاب نازل کیتیاں، پردے دے احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے، ایمان والی تمام عورتوں کو اللہ نے ایک خوبصورت زیور پردے دے ذریعے اپنے آپ کو چھپاؤنا، اپنے اعضاء نو، اپنے ستر نو، اپنے وجود نو، اپنی گل بات نو، اپنے زیور نو، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا بھی ہے، اور امت مسلمہ دے ہر زمانے دے افراد واسطے، خصوصاً خواتین واسطے یہ حسن اور خوبصورتی بھی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے چھپن دا اور چھپان دا حکم دیتا ہے، اس کو چھپے ہوئے رہنا یہ ادھے واسطے حسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام خواتین اسلام کو اس زیور تو آراستہ فرمائے، اور یہ چیز فرض ہے کہ ہمیشہ عورت دا جڑا دین ہوتا نا وہ مرد دے دین دے تابع ہوتا، یعنی مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، سربراہی اللہ نے ہمیشہ مرد کو دیتی، تو ہر مرد اپنے ماتحت لوگوں عورتوں دین اسلام دے اس حکم دا پابند بنا کے اور یہ حکم انہوں تے نافذ کر کے ترغیب دے کے انہوں کو عمل کروا سکتا۔ تو اس مسئلے کے اندر جتنی کوتاہی برتی جا رہی اس وقت دور حاضر کے اندر، خصوصاً خوشیاں اور غمیاں دے موقع ہوتے، عام حالات کے اندر تو لوگ کچھ نہ کچھ پردے کا خیال کر دیں، لیکن خوشیاں غمیاں دے موقع ہوتے یہ حدود ختم کر دیتی ہیں دین۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہوتے بھی حسن اسلام دے اس حکم نو مان کے زندگی گزارن دا اللہ موقع عطا فرمائے۔ ہر گھر دا سربراہ، ہر برادری دا سربراہ، ہر ایک دا جڑا سربراہ ہے، یقیناً جس طرح شریعت دے باقی امور دے متعلق کو کچھ ہونی، تو پردے دے احکامات دے متعلق بھی خواتین دے بارے مردہ کو اللہ نے سوال کرنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے مہینے دے اندر مدینہ منورہ تو 9 منزلہ دور ایک قبیلہ ہے جس دا سردار ہے حارث بن ابی زرار، ان کے متعلق آپ کو پتہ چلیا کہ وہ شخص مدینہ ہوتے حملہ کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا کہ بھئی اس قبیلے دی یہ جرت کہ مدینہ تے حملہ کرن، اسی خود جا کے انہوں نے علاقے دے اندر یہ سبق سکھا کے آنے۔ غزوہ احد تو بعد غزوہ خندق تو پہلے یہ واقعہ شعبان کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی بھی غزوے کی طرف کسی بھی جنگ واسطے تیاری کرتے ہیں تو اس کا عموماً اعلان کیتا رہتا، مدینہ طیبہ اندر لوگ تیاری کر لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مخالفین دے احوال بھی مدینے پڑھ ہوتے ہیں کہ بھئی کتنی ساری تعداد اگنا ہے، کیڑے لوگوں کا سارا مقابلہ ہونا، اگر اگنا مقابلہ سخت ہو گیا نا تو لشکر اگو تکڑا ہو گیا تو بس منافقین کی تعداد کو گھٹ شامل ہوتی ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ اگو لڑائی اتنی کوئی نہیں ہونی لیکن مال غنیمت چوکھا ملنا، تو بس منافقین کی بھی بڑی ساری تعداد نال چل پاتی ہے۔ تو یہ جڑا غزوہ ہے جس کا نام ہے بنو مستلق، غزوہ مریسیہ بھی مواخدن، ایک اوہ آئی اس دے قریب رہن والا ایک قبیلہ بنو مستلق دے نام سے مشہور ہوا، جس کے سردار کا نام حارث بن ابی زرار آئی۔
اس قبیلے کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت چڑھائی کا ارادہ فرمایا تو منافقین کی تعداد بھی نال شامل ہو گئی، جس کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی شامل آئی۔ تھوڑی ہی دیر لڑائی وغیرہ ہوئی، ڈھک سارے قیدی انہاں دے قبیلے دے ہو گئے، اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بہت سارے اونٹ، تقریباً 2000 کے قریب، 6000 کے قریب بکریاں اور بھی بہت سارا مال غنیمت جڑا انہاں دے قبیلے کو سمیٹیا۔ زیادہ لڑائی کوئی نہ ہوئی، چند منٹوں میں مشتمل 10 تو 15 بندے انہاں دے قتل ہوئے، باقی بہت سارے قیدی بن گئے۔ غزوے تو واپسی تے ایک انصاری اور مہاجر پانی بھرن لگے ایک چشمے تو پیر پھس لیا مہاجر کا، وہ انصاری اتنے ڈٹا، اس نے سابقہ زمانے جاہلیت دا بول اپنے قبیلے نے آواز دیتی، یا اہل الانصار۔ وہ جگہ مہاجر آئی اس ویکھیا ہوئے تھا اپنی برادری میں پیسہ دینا، اس بھی اپنے سنگیوں کو آواز دے چھوڑی۔ یہ دو گھر اس پانی والے گھاٹ تے جمع ہو گئے تے تلواراں نے آمے چوں باہر آ گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا، باقی صحابہ درمیان چاہے انہوں نے انہوں کو خاموش کروایا، لڑائی تو معاملہ بچ گیا۔ آپس کے اندر گفتگو جڑی ہوئی ادھر تے معافی شافی ہو گئی۔ جسے لئے لوگ خیمے دے تر لوٹے نا، عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا، اس بدبخت دی جنہیں زبان چنگے مسلمانوں واسطے زہر آئی نا، تے بس انہیں موقع ڈھونڈ دئی، وہ اندر دا گل باہر کٹ دئی۔ اس نے آخنا شروع کر دیتا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور خرچ کرو جناب نے ہوتے۔ یہ جنہیں مہاجر آئے نا مدینہ تے وطن و بے وطن ہو کے بالکل تنگ دست، ہاں گھر بھی دیتے، مال بھی دیتا، تے خرچ کریں دے آج اس پوزیشن چاہ گئے کہ آج سینہ کو ہوں دے، یعنی گویا کہ اپنی زبان چکار دے پہ کہ احسانات سارے ساڑھے تے تو ساڑھے ہی واسطے تلوارہ نے ہمیں چکار چڑھی آتے ہیں، ساڑھے تے تو زمانہ چلانی شروع کی دیا۔ ایک گفتگو کرن لگ پیا تے نال نال نصیحت پہ کرے دا اپنے سنگیاں رو وقتا تو بعد نہ انہاں تے خرچ نہیں کرنا، ہاتھ اپنا تو روک لینا، انہاں نوں کاشے دینی نہیں ہے۔ تے بات یہ بھی گل سن لو کہ جسے مدینہ پڑھنا نا تے ہر شخص جس کو پناہ دیتی ہوئی نا مہاجر کو اپنے گھروں پر رہنے، اس نے لفظ بڑے سخت بولے، لے رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الافضل، کہ ہر عزت والا شخص جڑا نعوذ باللہ جدے کو عزت قائلین کو باہر کڑے سی مدینے چوں دیس نکالا دینا ہے بھئی اپنے گھر چوں سے باہر کرنا۔ ایک گفتگو سن رہے ہیں حضرت زید ابن ارقم اس وقت تقریباً 14-15 سال نبی عمر آئی، نوجوان صحابی ہیں، انہوں نے اس رئیس منافق کی گل سنی کہ گل پلے بن لیا، باہر نکلے اپنے چچر ہوئے کے دسے انہیں کہ عبداللہ ابن ابی خیمے پہ کے نتے اے منصوبہ بڑھا کر بیٹھا۔ انہوں نے چچا اٹھے، انہوں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اطلاع دے دی تھی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شکایت پوچھے ہمیں کسے دیتا، آپ دی عادت اور سنت آئی اور ہر مسلمان بھی کرنا چاہیے تھا کہ گل یک طرف نہیں بلکہ دو طرف سننی چاہیے۔ دونوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنن واسطے عبداللہ ابن ابی کو بلا لیا، جس کائی کسی نال کیتی ہوئے نا وہ پتہ ہوتا وہ میں گل کٹی پہ ہوں میں اس کو بچنا کہ نہیں۔ اس بدبخت نے اپنی طرح ہو ایک دو نال منافق رلا لے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پیش ہو کے نا جسے معاملوں کے سامنے آیا نا تو اس نے قسمہ کھانیاں شروع کر دیتی آگنا شروع کر دیتی اس جی بھلا میں یہ جی گل کر سکنا، میں نے جی گل زیب دیں دی جی ویکھو جی سب تمہیں گھر دیتے تھوڑے تے مال لٹایا تھوڑے نال جنگا شریک ہویا تے بھلا یہ جو جملہ میرے منہ چوں نکل سکتا۔ انہوں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ گل کرنے والا کون ہے، گل کنے اپنی آکھن لگے کہ بچے تے میری یہ چٹی گاڑی ویکھو جی تے ویکھو میرے نال دو ایک دو میں اور بھی بطور گواہ دے آندے انہوں نے ایک دو قسمہ کھا چھوڑیاں۔ انہاں قسمہ دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا اعتبار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اعتبار کر لیا۔ حضرت زید دے چچل پتہ لگا عبداللہ ابن ابی نے قسمہ کھا کے اللہ دے پاک پیغمبر کو تسلی دے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اپنے بھتیجے پوچھا وہاں میرا بچہ
تو یہ گل کہ تو سنی آئی تھی کیویں سنی آئی؟ حضرت زید بن ارقم نے جس نے دسیا گیا نا کہ عبداللہ ابن ابی تو بری ہو گیا، اس تے گلاں قسم کڑیاں چاہ کے تے تسلی دے لئی کہ میں یہ گل کیتی بھی۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھ رکھیا ہی نا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایمان تے اقرار کیتا تے کلمہ اسلام کو قبول کرن تو بعد انہاں دا اللہ دے ہاں کتنا مول پہ گیا، یہ گل ہم سمجھا ہے تھوڑی نہیں۔ جس سے اس نوجوان صحابی پتہ لگا نا کہ میرے متعلق ایک گل ہو رہی ہے کہ زید نے گل اپنے کولوں کیتی تے کیتی بھی دوتری بزرگاں دے خلاف ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تے آپ نے آکھیا جی وہ زید کو غلط فہمی لگی ہونی یا زید اپنے کولوں الزام لایا۔ ایک عزت دار بندے واسطے یہ جملے تھوڑے نہیں ہوتے۔ انہوں نے قسم کھا لئی کہ میں گھروں باہر لاتی نہ درے سا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے، ایمان اللہ دے سامنے میں کیویں پیش ہوں؟ تو بھئی اس صحابی رسول جی دی عمر بھی تھوڑی ہے، اللہ دے ہاں ان کی کتنی عزت آئی کہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون نازل کی تھی، 28ویں پارے دی سورۃ المنافقون، اور وہ جملے جڑے جملے عبداللہ ابن ابی بولے ہاں بعین ہی ان جملے کو اللہ رب العالمین نے آپ نقل چکیتا، اور جملے کیڑے ہیں؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ وہ لوگن کے جڑے آدھے بیان کے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ بھئی تساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تے مال شال خرچ کوئی نہیں کرنا، رسول اللہ ہوتے یعنی صحابہ ہوتے ایمان والے تو تساں مال خرچ کوئی نہیں کرنا، روکو اپنے ہاتھ پائی، آئندہ تو بعد سے انہوں کوئی شدی نہیں کوئی نہیں۔ اے میرے پیغمبر کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان دے خزانہ دا مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین وہ اس جلدی سمجھ کوئی نہیں ہونی، یہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ خزانہ دا مالک کون ہے؟ تو بھائی اس دور دے اندر بھی ہر زمانے دے اندر ایسے لوگ پائے گئے ہیں کہ جنہیں بول بلندے ہیں کہ اور خرچ کرو تساں علماء تے، اور پڑھاؤ مدرسے، اور خرچ کرو انہاں طالب علم ہوتے جناب، جس لیے اٹھین دین علماء اٹھین دین مولوی اٹھین دین، اے جناب ساڑی عزت نعوذ باللہ خاکی میں آج چھوڑیں دین وے کرو یہ تو او پرانے زمانے دے لوگ ہیں تیسا ترقی یافتہ لوگ ہیں تے ماڈرن لوگ ہیں تے پاکستان دی ترقی دے اندر جناب اے علماء جنہیں نہ یہ ملک کو پچھے تو پچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہر دور دے اندر جڑا بھی آیا نا تھوڑا جے صاحب اقتدار اس پابندیاں ہی لائیاں، اہل حق تے کہنا جس تے پابندی دے سب تو بڑا جڑا وہ ذریعہ سمجھتے ہیں نا کہ انہاں دا مال روکو، انہاں دی فنڈنگ روکو، انہاں دے چندے بند کرو۔ حالانکہ حکومت خود کسی بھی مدرسے کو کوئی شدید دی وہ پورے ملک دے اندر جتنے مدارس ہیں نا کسی بھی مکتب فکر دیں، کسی بھی مدرسے نو، کسی بھی مسجد نو، حتیٰ کہ مسجد تک بجلی دے بل بھی حکومت معاف کو نہیں کرے گی، لیکن جس وقت موقع آندا نا سارا ملبہ سارا کچرا سارا گند اٹھا کے مسیتاں لے دیتے، مطلب سارا فساد ہی نہ مچایا ہے۔ ملک دے اندر جتنیاں جناب جڑیاں نجیو زیادتی ہو رہی ہیں ساری مولویوں دی وجہ تو ہو رہی ہیں انہیں نہ جی۔ تو عبداللہ ابن ابی یہ جملہ کو لے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ہاتھ اپنا ڈک لو انہاں مسلمانوں دی کئی خرچ نہ کرے آئے، تو سب عاشق مہاجرین کو مال دے دے کے گھر دے دے کے اپنی جائیداد لٹا کے اس قابل بنا چھوڑیا، حالانکہ انہوں نے پتہ کوئی نہ پہ لگتا کہ خزانے کہہ دے کون ہے؟ اللہ۔ وہ بھائی بندے دے رازے کریں یا سارا دا رازے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، تو ساری کائنات خزانے دا مالک کے دو گے تو کوئی بندہ آدھا ہی رہے کہ میں فلاں کوئی نہیں شاید نہیں، کیوں کیا وہ دا بندہ ہے یا رب دا بندہ ہے؟ تو رب جس ہستی دا نام ہے نا جی، وہ دا معنی مطلب ہی ہوتا کہ پیدا کر کے اس مخلوق نو توڑ دی انتہا تک پہنچانا اللہ، ہر دور زمانے اور ہر وقت دی جڑی لوڑ ضرورت اس کو چاہیے وہ پورا کرنا لے دا نام رب ہے۔ کہ اللہ کبھی بھی اپنی مخلوق تو غافل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جملہ جب عبداللہ ابن ابی بولے یقولون لا رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ مدینے ویندے نال ہی نا اساں بھائی ہر ایک نو جس نو اساں پناہ دتی جو اساں کٹ جوڑنا، اسی نعوذ باللہ گویا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے آپ نو مخاطب کر کے عزت دانا بنا رہے تے باقی اہل ایمان اور مہاجرین جی شامل ہیں انہوں سارے عزت بغیر سمجھ رہا،
تو وہ آخدا کہ کئی اپنے نال والے نو کہ بھائی مدینے جا کے اصل ان لوگوں کو اپنی جان چھوڑونی. ان جملے نو رب العالمین نے نقل کیتا تے نال فرما دیتا وللہ العزت، سب تو پہلے عزت کس تے کول؟ اللہ کول. عزت خزانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ. ولرسولہ، رب اعلان کر رہا کہ سب تو پہلا عزت والا میں خود ہوں، اور عزت خزانے جب میرے کو نا تو میں وہ عزت دیتی ہوئی اپنے رسول نو ولرسولہ وللمؤمنین. اور تیسرے نمبر تے عزت دار کون؟ ایمان والے. ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ منافقین اس حد تک اس گل نہیں جان سکتے، انہوں نے اس گل کا پتا کہ اصل عزت کہنے کو لے رب کو لے کہ او ونڈن والا اپنے رسول نو کہ اس رسول دے ذریعے ایمان والے کی عزت مل رہی. اے بدبخت منعون کون ہو رہا کسی نے بے عزت کرنا لا یا بے عزت سدن والا. جس لیے گلاں ہوئیاں نا تے اللہ دا قرآن اتر آیا تے زید ابن ارقم دی تے صفائی ہو گئی. اس نوجوان دی تے اللہ تعالیٰ ٹھٹ پائی نزینے دے اندر کہ بھئی تو جڑے بول سن کے اگر نظر کیتے ہیں نا اس ملعون بدبخت منافق نے جھوٹ بولیا، اللہ تیری تائید کر رہے ہیں اور آپ نے پہن کے تیری گل سچی ہے. ایک گل چلے باہر نکلی نا تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، آخر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی اجازت دے نا میں اس منافق دی گردن کپاؤں. یہ عبداللہ ابن ابی دی میں کہے گا ایک تو اس کوشش کی تھی کہ اس مسلمانوں آپس ہی لڑایا، ٹھیک ہے. دوسرا اس کوشش کی تھی کہ بھئی مسلمانوں نے مال خرچ نہ کرو. تیسرا اس کوشش کی تھی کہ مدینہ جو مسلمانوں کو دو. یا رسول اللہ ساڑھے بیچ رہے کہ یہ جو منصوبہ بنیاں کرندہ یہ چلاکیاں لیندہ یہ میں مارنا چھوڑا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گل دی شہرت اپنے متعلق نہ چاہتا کہ لوگ یہ آکھنا شروع کر دیں کہ محمد الرسول اللہ اپنے نال آنے چکے دے بارے چاند دن قتل دا فیصلہ چلیں گے جے دے بارے چاند دن قتل دا وہ بے شک راندہ ساڑھے بچ پیا ہے ساڑھا نہیں ہے ساڑھا راندہ دے بچ پیا نم بارہ لیتے ہیں سمجھیں دینا کہ ساڑھے اندر رہ گیا انہا آ رہے مسلمان ہیں. میں تمہیں کہتا سے نا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کرو کہ 9 سال نماز پڑھی ہیں. کتنے سال؟ 9 سال. آپ واضح نصیحت کرنے لگا نا کھڑے ہو گنا عبداللہ ابن ابی نے تو لوگوں نے کہا لوگوں یہ اللہ دے سچے رسول نے انہاں دی گل ذرا توجہ نال سنیا ہے. اس گل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تعلق زیادہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا انہاں دا لگتا میں بڑا انہاں دا قریبی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا منع فرما دیتا حضرت عمر کو کہ ایک کام اساں نہیں کرنا. انہاں دا بیٹا خود نام بھی عبداللہ مخلص صحابی ہے میرے نبی کا وہ آ گیا آخر میں یا رسول اللہ اگر قتل ہی کرنا ہے نا میرے والد نو تو بات اس خدمت واسطے میں تیار اس خدمت واسطے تم چنگی طرح پتا میں کتنا اپنے باپ کا فرما بردار ہاں کہ اگر یہ مارنا بھی ہے نا اس کو تو تھوڑا حکم ہے کہ اس حکم کی تعبیر میں کرے سا. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا نا عبداللہ تو اچھائی کر تو میں محمد بھی عبداللہ ابن ابی اچھائی کرے سا. میں کیا کرے سا وہ جڑا ادھر ضمیر ہے نا میں ادھر متبادل ہوں دے سا وہ منصوبے بناتا نا اسلام دے خلاف ایمان والے دے خلاف میں محمد ادھر احسان کرے سا صلی اللہ کیوں یہ شرارتہ بولو ادھر ضرر بولو اللہ ساڑی حفاظت کرے سی. یہ جڑے عبداللہ ابن ابی دے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ یہ اس غزوے تو واپسی کے نا مدینہ دے مین دروازے تے کھڑے ہو گئے مین دروازے اور تلوار نے ہمیں چوبہر کٹ کے نا تے اپنے والد راہ روک لے ہوئے. فرمایا بہت سے کھڑے ہو کہ تو اعلان کر کہ جتنے میرے پیچھے آ رہے ہیں سارے عزت آ رہے ہیں. یہ سارے کے وہ جڑا جملہ لگیا میں کہ خیمے جو بولے گا نا کہ آج عزت آلے مدینے چ بیزتے نو موز باللہ کٹ چھوڑے سن آج تو اعلان کر کہ آپ کے سب تو بڑا ذلیل میں اور ایمان والے سارے عزت آلے تو ورنہ تیری میں گردن مار دینی. سکے بیٹے نے عبداللہ ابن ابی کو اقرار کروایا تاں مدینہ داخل ہو دیتا کیونکہ مدینہ مدینہ الرسول بڑھ چکا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر بڑھ چکا کہ اس بستی کے اندر شہر کے اندر رمن آلے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ سارے عزت آلے ہیں. اس وقت تو یہ جملہ جو زبان چو ادا کی تھا نا اپنے نبولت واپس لائے ورنہ میں تیری گردن مار چھوڑنی. روایات اندر آندہ ہے عبداللہ ابن ابی سے نیوہ کہا کہ گلہ کیتیاں جی میرے کو غلطی ہو گئی کہ میں جناب جملے جڑے بولے میں جملے واپس لینا. ایک واقعہ اس غزوے کے اندر پیش آیا. دوسرا واقعہ پیش آیا میں تو لگی دس ہے کہ پردے دے حکم آ چکے ہیں پردے دے حکم پردہ فرض ہو چکا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی سفر کرنا آنا تو اپنی ازواج کو نال لے کے رہتے ہیں
کچھ صحابہ بھی اور میرے پاک پیغمبر بھی اپنی بیویاں نو میرے پاک پیغمبر دی 9 بیویاں مدینے چھان نا آپ کو اللہ نے اختیار دیتا ہی کہ میرے پیغمبر حضر وچ رہ کے نا گھر وچ رہ کے تے تانوں شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے تساں ہر ایک نال انصاف کرنا، سفر دے اندر تانوں اجازت ہے کہ جس بیوی نو چاہو تساں نال لے جا سکدے ہو۔ اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں دا دل رکھنا واسطے کہ انہاں دے دل وچ اطمینان رہے آپ وقت بھی قرآن اندازی کرے دیا، اور اکثر سفر دے اندر قرے دے وچ نام حضرت عائشہ صدیقہ دا آ ویندا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس غزوے دے اندر بھی امی عائشہ صدیقہ انہاں دے نال آ، جس ویلے پردے دے احکامات آئے تو سفر وچ بھی عورتوں دا پردہ ہوندا ہی نہیں ہوندا، تو یہ پردے دے اہتمام صحابہ نے کیویں کر کے کیتے کہ سواریاں دے نا اٹھن دے عہدے تیار ہوئے، کجاوے تیار ہوئے، اور انہاں کجاوے کو خیمہ نما بنا دیتا گیا کہ وچ بیٹھی خواتین جڑیاں نا وہ بے پرد نہ ہون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں اس غزوے کے اندر میری شراکت ہوئی اور میں ویسے بھی چھوٹی عمر دیا اس نتیجے سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوئی نہ رخصتی، اسے حضرت عائشہ صدیقہ دی 9 سال عمر آئی۔ کتنے سال؟ 9 سال عمر آئی، اور یہ جسے بیوہ ہوئی ہیں تو 18 سال عمر دی عمر آئی نبی امی عائشہ صدیقہ سے بیوہ ہوئی ہیں۔ تو مدینہ منورہ دا 5واں سال چلدا پیا، ہجری دا 5واں سال، اس دے اندر فرماندیاں کہ میری عمر بھی تھوڑی آئی، جسم بھی میرا بالکل دبلا پتلا، وہ جڑا عہدے میرے کو تیار کیتا گیا نا انہوں اتار کے تلا رکھا گیا کی جگہ تے پڑاؤ واسطے، تے رات تا کافی وقت گزر چکا، میں قضائے حاجت واسطے پہر گئی اس فرمان لگی جگہ میں واپس آ رہی ہوں نا تے میرے گلے کے اندر ایک ہار آئی، ہار جڑا میں اپنی بہن اسماء کو منگے آئی، وہ ہار میرے گلے چ کوئی نہ، میں اس پریشانی کے اندر کہ میرا ہار گم گیا، میں تلاش کرنے واسطے واپس چلی گئی۔ جس نے میں واپس گئی نا تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافلے نے پوچھ دی اجازت دیتی، وہ کافلہ جڑا مجھے روانہ ہو لگا نا تو 4 صحابہ دی ڈیوٹی آئی، وہ میرا عہدے چاہ کے نہ اٹھ دوتے بن چھوڑیا۔ تو اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنا اہتمام ہاں پردے دا کہ کسی ایک صحابی یہ محسوس بھی نہ کیتا، نہ پتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ امی جان اس عہدے جی جہین کے نہیں۔ فرمانیاں میرا جسم ہلکا پھلکا ہاں، انہوں نے پتہ ہی نہ لگا، دوسرا زیادہ بندے جس سے کسی بوجھ میں اٹھیں دے نا تو پتہ کوئی نہیں لگتا وہ بوجھ ہے یا تھوڑا یا زیادہ۔ فرمان لگی انہوں نے یہ سمجھا کہ امی عائشہ دے موجود ہیں، حالانکہ میں ادھر موجود میں تے ودیا اس نے ہار تلاش کرے تھی۔ فرمایا جس نے کافی دیر تو بعد میں اس جگہ تو لوٹی نا کہ قافلے کی جگہ تے آئی تو اس جگہ تے قافلہ کوئی نہ، رات کافی گزر چکی ہے، اندھیرا ہاں، میں اسی جگہ تے بیٹھ گئی، اور جس وقت سحری کا وقت ہویا نا تے رات دا کافی حصہ گزریا، ٹھنڈی ہوا چلن دی وجہ تو میں نیند آ گئی، وہ جی چادر متے کیتی آئی نا اسے چادر متے لے کے میں اسی جگہ تے سو گئی۔ فرمایا ایک شخص کی آواز نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آواز نے میں بیدار کیتا اور جلدی نال میں اپنی چادر جڑی نا اس میں اپنے چہرے تے کیتا۔ صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جنہاں دی ذمہ داری آئی کہ انہاں قافلے دے پیچھے پیچھے چلنا ہوندا کہ دے قافلہ پڑاؤ کریا، کسی دی کوئی چیز گر جاوے، کوئی جانور گم ہو جاوے، انہاں نال رلا کے لے ہوندا۔ حضرت صفوان نے پردے دے احکامات اترن تو پہلے میں نے دیکھ ہویا، جس نے انہوں نے پہچان لیا نا کہ امی جان رضی اللہ تعالی، انہوں نے میرے قریب سواری بیٹھائی اور میں اس سواری تے سوار ہوئی، انہوں نے مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آئی، آپ جس نے مدینہ داخل ہونے لگا نا مدینہ تو تھوڑا جا دور نا تھوڑا جا دور جنہیں آوازاں بستی دیا سنائی دیا رہا یا لوگوں نے پتہ لگا ہوئی کہ مدینہ دے باہر قافلہ آ گیا، آپ اتنے وقت پڑاؤ کریں دیا، جس نے اتنے پڑاؤ کیتا گیا نا تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گم پایا، میرے متعلق کوئی خبر نہیں کہ امی عائشہ صدیقہ کے دے، فرمایا اس پڑاؤ دے نال سے مل گئے اسے، صفوان نے اٹھتی مہار پکڑی ہوئی تے صدیقہ کائنات فرمانی ہے کہ میں اس سواری کے سوارا اس ہاتھ اندر جیسے رسن قافلے داخل ہوئے اسے نا تے عبداللہ ابن عبی دی نظر پہ گئی، اس بدبخت ملعون نے تہمت لا دیتی، کیا لا دیتی؟ اللہ کا قرآن میرے سامنے کھل ہویا 18واں پارہ سورۃ نور، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، افک واقعہ افک، الف فا اور کاف، حمزہ فا اور کاف، افک گھڑے ہوئے جھوٹ، کیا لفظ جی؟ جڑا بنایا بننے جدا وجود یعنی سچ نہ ہویا کی ہویا جھوٹ، تے جھوٹ بھی ایسا جنوں خود گھڑیا گیا تیار کیتا گیا،
اس واقعے کو رب العالمین نے اس بڑے جھوٹ کا نام دلایا کہ بھئی یہ سارے دا سارا واقعہ گھڑے ہوئے رہے، خود نقل کرنا نہیں امی عائشہ صدیقہ خود آپ اپنا واقعہ نقل کر دیا کہ جس وقت میں کافری داخل ہوئی نا تو میں کوئی پتہ نہیں، میں بخار آ گیا، طبیعت میری ایک تا رات کافی گزرن کی وجہ تو دوسرا بچڑن کی وجہ تو میں بخار آ گیا، اس بخار نے میں اتنا گھیریا کہ میں پورا ایک مہینہ تک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں باہر نہ نکل سکی کسی ضرورت کا۔ یہ افواہ ہے جھوٹا اتنا پھیلیا کہ کوئی شخص ساڑھے گھر بھی نہ آیا، یعنی کوئی عورت بھی میری خیر خبر لین نہ آئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن فرمانی ہے میں اتنا محسوس کر دیا اس کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے نال تھوڑا تھوڑا بدلے گیا۔ آپ کا رویہ میرے نال تھوڑا تھوڑا دیکھو نا میں جڑے پچھلی تقاضے نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہوتے ہیں پچھلی تقاضے، ان وچ آپ کی چکے ہو بیویاں اور اللہ وہی روک لئی آئی، اللہ وہی روک لئی آئی، پورا ایک مہینہ تک جبرائیل بھی نہیں آئے۔ سچائی کے وے کسی کو خبر، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ بھئی میری عائشہ کے متعلق لوگ جڑی باہر آوازہ کٹ رہے تھے، زبانہ کھول رہے تھے، حقیقت کے وے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیا میں تو اس گل بھی نہیں پتا کہ میرے متعلق گفتگو ہو کے بھی گئی مدینہ کی۔ ترے شخص میرے پاک پیغمبر تھے، مخلص صحابہ میں بھی نال شامل ہو گئے، اور میں مسئلہ کے اسے مسجد ہی دس چکا کہ صحابی رسول غلطی کر سکتا، صحابی رسول غلطی کر سکتا، غلطی تے پکا نہیں رہ سکتا، غلطی تے پکا یعنی کوئی معافی دا اعلان رب دا قرآن کرے سی، کوئی بھی صحابی غلطی کرے سی کوئی معافی دا اعلان کون کرے سی؟ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے سن میرے پیغمبر تو اپنے ساتھی دا سنگی دا اس مرد یا عورت صحابی یا صحابیہ دا اعلان خود کرو معافی دا۔ اللہ موت نہیں دیتا کسی بھی صحابی کو اس حال اندر کہ اللہ انہوں نے راضی نہ ہوئے۔ اس وقت قرآن نے ہمیشہ کہا یہ اعزاز صحابہ دے دیتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ ترے مخلص مسلمان صحابہ کیڑے ہیں؟ انہاں وچ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی وہ جڑے میرے پاک پیغمبر دے ثنا خان مشہور ہوئے، میرے پاک پیغمبر دی نعتاں پڑھن والے صحابی، شعر و شاعری کرنے والے صحابی۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر صدیق دی طرف رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح ابو بکر صدیق دے بڑے ہیں۔ اور تیسرے نمبر تے ایک عورت آئی جنہاں دا نام ہے حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے پاک پیغمبر دے رشتے سالی لگدی آپ دی، حضرت زینب دی بہن پھپھی زاد۔ انہاں تیناں نے بھی عبداللہ ابن ابی دی گل میں لائی، گل مکہ نقل کرنا شروع کر دیتا۔ مدینہ طیبہ دے اندر یہ جملے شروع ہو گئے، صدیقہ کائنات دے متعلق گفتگو شروع ہو گئی اور لوگوں نے گلاں کا نقل کرنا شروع کیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تے پریشان، سیدنا ابو بکر صدیق فرض نماز واسطے باہر آندے، اس تو علاوہ باہر کوئی نہیں آندے، لوگوں نال ملاقات ملن جلن چھوڑ دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں ام مصطح میرے کو آئیاں کہ میری طبیعت کچھ سمجھ چکی آئی، مہینہ ہی گزر گیا، میں انہوں اپنا تقاضا رکھیا کہ میں اج باہر جانا چاہنی ہاں تھوڑا قضاء حاجت واسطے کسی ضرورت واسطے۔ ام مصطح میرے نال آئیاں، رات دے اندھیرے چلے اساں چلیوں سے نا تے ام مصطح جڑیاں حضرت مصطح دی ماں انہوں ٹھوکر لگی، چادر انہوں دے پیر چڑھی نہ جسے لے تے ڈھند میں انہوں دی زبان وچ جملہ نکلا تعیس مصطح، ہلاک ہوئے میرا بیٹا مصطح۔ کیا جملہ نکلے گی؟ ہلاک ہوئے میرا بیٹا مصطح۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا پتا کہ حضرت مصطح جڑے نا اے بدری صحابی ہے، کیا جی؟ بدری صحابی دے بارے اللہ دا قرآن بھی دستے اور میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان بھی دسیا تے رب بذریعہ حدیث قدسی بھی دسیا کہ میرے پیغمبر بدری جو مرضی کرے تے رہاں میں انہاں دا گناہ لکھنا نہیں۔ ہن حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ قرآن دی بھی جانن والیاں، میرے پاک پیغمبر دے ارشادات کو بھی سمجھن والیاں، حضرت مصطح دی شان فضیلت کو بھی سمجھدیاں، اس ماں جھنجھوڑنا شروع کیتا ام مصطح پتر دے بارے کیا دی کوئی تن پتہ کوئی نہیں تیرا بیٹا کیوے، اودی کے شان ہے کے عزت ہے۔ ام مصطح تن پتہ نہیں تیرا بیٹا بدری ہے، تیرا بیٹا بدری۔ ام مصطح اسے غصے کو دہراندے آکھنے لگی عائشہ تو بڑی بھولی عورت ہے، تن پتہ کوئی نہیں میرا بیٹا کیا آدھا ودا، میرے بیٹے کی زبان کے جملے۔ امی عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں پوچھیا وہ کیا آدھا ودا، اسے نے فرمایا کہ انہاں میں نے گل دسی ام مصطح نے
میں نے اپنی لوڑ ضرورت بھول گئی، میں واپس آ گئی۔ واپس آ کے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام مستہ میں نے گل دسی ہے، اس گل کا تو نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں نہیں پتا۔ یا رسول اللہ میرے والدین؟ فرمایا انہوں نے نہیں پتا۔ یا رسول اللہ پہلے ایمان والے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سب کو پتا۔ یا رسول اللہ میں کوئی نہیں پتا۔ فرمایا نہیں عائشہ تو اس واقعے تو بے خبر نہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ صدیقہ کائنات فرمانی ہے میں اللہ کے پاک پیغمبر کو اجازت نہیں، یا رسول اللہ میں وقت اجازت دو میں اپنے والدین دے گھر چلی ہوں، میں اپنے والدین دے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اجازت دیتی، یعنی انج کر کے ویسے اللہ کے پاک پیغمبر روک دیاں جس طرح محبت ہوتی میاں بیوی دی آپس میں میکے جان واسطے شوہر دی رکاوٹ، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے اس موقع تے آپ نے اجازت دے دیتی۔ فرمایا جس ویلے میں پہنچی نا اپنے گھر تو میں اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو رو رو کے نہ اکھیں نشان زرد ہویا، عزت دار بندہ اس حال کے اندر تو مت لا لیتی جائے۔ میرے محترم بھائی دوستو کو ایک جملہ یاد رکھا ہے، یہ جڑا جھوٹا پراپیگنڈا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبیوں کے دور کے اندر بھی مؤثر ہو ویندا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موجود ہوندے نے تاں کیوں ویندا؟ یعنی اثر لین لگ پوندے لوگ سمجھنا شروع کر دیندے نے سچ ہو سی، کہ پتہ ہے کہ ہو سی۔ وہ جی پوری دنیا کا یہودی لابی میڈیا آخر ہے یہ مدرسے مولوی علماء تو بچ کے رہا ہے، یہ پگڑی داڑھی دہشت گردی دی علامت ہے، اصل منی نہ بدے، اسی منی نہ بدے، اسی آنے بے کے دارے پر بچ کے رہا ہے۔ انہیں مولوی کرو، بس سیدھی نماز پڑھی کرو جی بس، انہیں دی گلہ جنائے کرو، بچے جڑا موٹا موٹا اسلام توڑے تک کپڑے ہو نا اس سے عمل کیتا کرو، انہیں زیادہ گلہ دے اتنا نیڑے انہیں نہ ہوئے کرو، یا اپنے بچے کو بچا کے رکھے کرو۔ ساڑھے دماغ جے گل ٹھوسی گئی، مولوی بنے سو، قرآن پڑھے سو، دین سکھائے سو، بچہ کھاسی کے دوڑ، مولوی بنوے سی کھاسی کے تو نوکری کو نہ لگ سی، معاشی عزت کو نہ دے سی۔ اس وقت جڑا بیچارہ نلائق ہوئے نا انہوں عقیدہ ہو تو چل تو مزید پیوان تو مدرسے چلا وان تے جڑا لائق ہوئے جن کے اچھے ڈگری تے اچھے نمبر آوازن انہوں اسیانا نامہ میں پتر پی ایف جا فلانے ہوتے تھے بھیج فلاں پاس دعا کرا لو یہ کرا لو وہ با خدا دا دین اتنا مظلوم نہیں ہے جتنا سا سمجھ لیا اس جھوٹے پراپے گھنڈے دے اندر کہ نہیں مدارس مساجد داڑھی پگڑی نماز یہ دین یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فسادی ہوتے ہیں معاشی فتنہ پیدا تو پراپے گھنٹا جھوٹا ہر دور کے اندر چل گیا لوگ اس پر اثر لے لیتے اللہ جبرائیل امین کو روکے ہویا مسلمانوں کا امتحان چلتا پیا ایک ایک کریں دے منافقین نے سازش گھڑی وہ اپنی سازش چلی کامیاب ہوندے ویندے گل جیسے بہت زیادہ پھیلی نا کہ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شورا بلائی آپ نے صحابہ مسجد نبی جمع کیتا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے جس تک میں گھر چاہ اس تک تو کوئی ایسی گل ہوتی تو میں نے پتہ لگ گیا میں چونکہ حجرے چاہ اس کوئی ایسا واقعہ نہ ہویا جس لئے میں چلی گئی اس نا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ بٹھایا پوچھنا شروع کیتا لوگوں دسو دسئی کچھ لوگوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے نا مدینہ منورہ دے اندر میرے گھر آنے کے بارے میں بڑا پریشان کی تو آیا لوگوں تو دسو دسئی میری عائشہ کے متعلق تو سن کے جاؤں رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیا ٹیکرہ نکل رہی ہیں زاروں قطار روندے بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر دا حرم ہے آپ دا گھر ہے آپ کی عزت ہے اور اس عزت کے بارے لوگوں نے عجیب عجیب گلنا کی دیا سیدنا علی کو مرتضیٰ کھڑے ہوئے آخر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا پتریر بھی ہاں تھوڑا میں بھرا بھی ہاں تھوڑا میں خیر خواہ بھی ہاں یا رسول اللہ امی عائشہ ایک عورت ہے اللہ تھوڑے تک کو پابندی کو نہیں لائی ہوئی ایک عورت ہی وجہ اتنا عقیدہ ہونا غم زدہ ہونا پریشان ہونا تو سا اگر یہ سمجھ دے ہو کہ بھئی یہ پریشانی بدی بھئی مسائل حل نہیں ہوتے تو سا امی عائشہ کو اپنے نال الگ کر چھوڑو تو سا اور کسی عورت نہ نکاح کر لو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پترین نے مشورہ دیتا عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے آخر لگے یا رسول اللہ 12 ہاتھ بڑے سفر کیتے ہر حال کے اندر اساں تو دیکھیا وجود مبارک ہوتے نا لباس پایا تو سنتا بھی دیکھیا قمیض مبارک آپ نے اتاری ہوئی تا بھی دیکھیا آپ اپنی سیری تے بیٹھے بھی دیکھیا یا رسول اللہ کدی تواڈے جسم جسد دے اثر ہوتے گندی مکھی بیٹھدی نہیں دیکھی یا رسول اللہ تواڈی سیری تے غلط عورت کیویں آ سکدی رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نے یہ جملے بولے اللہ دے پاک پیغمبر کو تسلی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے یا رسول اللہ جڑی آپ کی خادم ہے امی عائشہ کی خادم ہے حضرت بریرہ اس کو بلا بلا کے پوچھو وہ کیا ہے حضرت بریرہ کو بلوایا گیا فرمایا بریرہ تو گواہی دے نا عائشہ کے متعلق تو کیا جاننی حضرت بریرہ فرمان لگی یا رسول اللہ میں تے عائشہ رل کے کام کرے نہیں آنا
تے میں آٹا گوندی ہاں میں گول بہنی عائشہ آٹے دا ذرا خیال رکھی نا تے میں یا رسول اللہ واپس آواں نا تے عائشہ ستی نہیں ہوندیاں اور وہ آٹا بکری کھا ویندی. یعنی وہ اپنے تخیلات وچ وہ واقعہ نہیں کر کے نقل کر رہی ہیں کہ ایک کم تیز تراز اور چراغ عورتوں دولتا کہ وہ تو بڑی بھولی بھالی عورت ہے. یا رسول اللہ سوائے خیر اور پاک دامنی دے میں عائشہ دے متعلق کچھ نہ جاندی. آپ نے حضرت زینب بنت جحش کو گواہی لئی جو حضرت حمزہ دی بہن ہے میرے پاک پیغمبر کی بیوی بھی ہیں اور حضرت صفیہ دی بیٹی. آپ نے فرمایا زینب تو کے جاندی میرے عائشہ کے بارے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں سوائے خیر دے اور کوئی بول نہ بول سکتی. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور انہاں دے کھڑے ہونے تو بعد نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہور کو مشورہ لینے دی وقت دوڑ فاروق اعظم کھڑے ہو کے نا تے پہلا سوال اپنے نبی کو کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تسیں میں دسو نا یہ رشتہ کرایا کہیا یہ رشتہ تو تھوڑی سیج تے امی عائشہ نو لے آونا لا کون اے کس تو آکھیا تسی عائشہ نال نکاح کرو؟ تساں حدیث سنی ہوئی نا کہ میرے پاک پیغمبر کوئی بھی نکاح کیتا نہ تے دی مرضی نال کیتا کس نال نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ دی تے خصوصیت ہے نا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو خود فرمایا عائشہ جس لئے تم میرے گھرانے وچ آ گئی ہے نا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تن ویکھ لیا نا اے عائشہ اس تو پہلے بھی میں تن ویکھ ہویا. حضرت عائشہ صدیقہ حیران کہ یا رسول اللہ نے کیوں ویکھ لیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک دن نا جنت دے خوبصورت لباس دے اندر ڈھانپے ہویا تیرا چہرہ اور تیری تصویر جبرائیل لے کے آیا اور انہوں نے آگے دکھایا کہ اللہ اس عورت پر تھوڑا نکاح کرنا چاہتے ہیں. اے عائشہ جبرائیل تیری تصویر لے کے آیا اور میں محمد نے اس کو پہلے دن کیوں ہے دیکھ ہوئے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خصوصیت تھا. فاروق اعظم پوچھنے لگے یا رسول اللہ نکاح کرایا کہیا تیری رشتہ داری تھوڑی ابوبکر صدیق نال کٹی گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ انگلی آسمان دی طرف اٹھائی کہ رشتہ کہیں کرایا؟ اللہ نے کرایا. تو بعد حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ جس ایک کرایا آنا اس کو ختم کرنے بھی حق اس سے بولے اس کو ختم کرنے حق بھی کہ تواڈی سیج تو کس عورت کو ہٹاونا کس کو لے آنا اختیار کے دے بولے. بعد تلوار نے ہمیں چکا ہے کٹی فرمانے لگے یا رسول اللہ جڑیاں زباناں مدینے وچ کھل رہی ہیں نا انہاں دا علاج میری تلوار کرے سی. تو سمجھ نے اجازت دیو نا جس بندے بولے آنا تے جس لیے جملے بولے نا میں عمر انہاں دا علاج کرے نا میں عمر انہاں دا علاج کرے نا انہاں دی زباناں نو میں گم کرے سا انہاں نو میں چپ کرے سا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل کر کے نا بعد سیدنا فاروق اعظم نے ایک جملہ بولیا جس کو جبرائیل قرآن دی شکل ہی لے کے آئے. آخر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. انہیں کیوں نہ آکھیا سنن والے نے جنہ تک ایک گل اپڑی جنہ تک گل اپڑی لوگ جو مرضی آختے رہن سنن والے نے تے آکھنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ جنہیں اللہ آپ پاک کے شریکوں بولو جنہیں اللہ آپ پاک کے شریکوں بولو. ایک گل جس ہستی کے بارے بولی جا رہی وہ انہیں پاک ہے جنہیں اللہ کے پاک شریکوں بولو اس الزام بولو پاک اور ایک بڑا بڑا کھڑے بہتان ہے. یا رسول اللہ میری تے گواہی نے کہ یا رسول اللہ سن ہی آکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا کہ بہتان ہے. اللہ قرآن دی زینت بنایا اس آیت کو یعنی پہلے اللہ نے ہاں یہ چیز محفوظ آئی. فاروق اعظم دی زبان جو جملے ادا ہوئے جبرائیل اسی طرح اس قول نقل کیتا کہ ہر ایک کو کیا آخنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ نے فرمایا عمر اللہ تمہیں جزائے خیر دے عمر اللہ تمہیں جزائے خیر دے. مجلس پر خاص کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات کے گھر پڑے ابو بکر صدیق دے گھر پہنچے. آپ کی کیا رشتہ داری ہے ابو بکر صدیق نال؟ میرے نبی داماد ہیں ابو بکر صدیق میرے نبی کیا داماد ہیں تے سسر دے گھر رہنا سورے گھر رہنا میرے پاک پیغمبر دی شان آئی کہ کائنات اندر ابو بکر ایسی ہستی ہے کہ جس دے گھر میرا نبی چل کے رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کی عزت اور رتبے اللہ انہوں نے دیتے. صدیق اکبر قرآن دی تلاوت وچ مشغول انہوں دی گھر والیاں بھی مشغول. صدیق کائنات اکیلے کونے دے اندر مصلی بچھایا اور اس تے اپنے رب دے نال ہم کلام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی تھی
اونچے صدیق اکبر نے بٹھایا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کائنات کا پوچھا. ماں نے رو کے دسیا جی جدو تھی تھوڑے گھر چوائیاں نہ سوائے مسلے دے عاشق اور کام کوئی نہیں, اپنے رب نال زاریاں کر رہی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو پوچھا, ابو بکر تو اپنی بیٹی دے بارے کیا آخنا؟ ابو بکر تو اپنی بیٹی دے بارے لوگوں تھوڑے جے عقیدے نو پکاؤ, رب نہ جنائے رب نہ دسائے کوئی بھی جان سکتا اپنی مرضیاں نال کسے دے بارے پوچھ لینا کئی گل یا سمجھ لینی پتے لا لینے اے اللہ دا خاصا, رب اس تو علاوہ کسی نے حق دیتا. ہن کیڑا عجیب اور عظیم واقعہ پیش آیا. صدیقہ کائنات دے رتبے اللہ بڑھانے آ. فرمایا ابو بکر اپنی بیٹی دے متعلق تو کیا آخنا؟ صدیق اکبر دی شہادت سنیا ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ جیڑا کام اساں زمانے جاہلیت وچ نہ کیتا, جیڑا کام اساں زمانے جاہلیت وچ نہ کیتا, جیڑی چیز ساڈے خاندان تو لوگوں نوں زمانے جاہلیت وچ نہ لبھی, اے اللہ دے پاک رسول اسلام قبول کرن تو بعد بلا وہ کام اسی کر سکدے ہاں, بلا ایسے کام دی نسبت ساڈی طرف کیتی جا سکتی. باقی تہاڈا تے عائشہ دا معاملہ اور عائشہ تے دے رب دا معاملہ یا رسول اللہ میں کچھ نہ آکھ سکدا, میں اس بارے کچھ نہ آکھ سکدا. حضرت عائشہ صدیقہ بعد ناز نخرے دی وجہ تو اپنے والد نوں بھی اس گل تے پوچھیا ہی, تو میرے متعلق جے تہاڈے کول گواہی لئی گئی ہے تے تساں کو گواہی دتی ہے. ام رومان نوں پوچھیا حضرت عائشہ دی والدہ نوں سوائے نام دے کام ہی کوئی نہ, آپ نے اپنی عائشہ نال بایا بٹھا کے پوچھا اے عائشہ اگر تیرے کو غلطی ہوئی ہے اور کوئی قصور ہویا تو میں دس, میں اللہ کو تیری معافی لے دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے ایک جملے سنن تو بعد میرے آنسو خشک ہو گئے, میرے آنسو کیا ہو گئے؟ خشک ہو گئے. اور فرمان لگی ہے یا رسول اللہ اگر میں آکھا نہ کہ میرے کو غلطی ہوئی, حالانکہ کوئی نہیں ہوئی, حالانکہ غلطی پورے مدینے گل اتنی پھیلی ہوئی نا سارے یقین کر رہے نا, اور اگر میں آکھا نا کہ غلطی کوئی نہیں ہوئی کہ میرا یقین کسی نے نہیں کرنا, میں آکھا غلطی ہوئی سب نے من لینا. اس وقت تھوڑا جے قدم پیچھے ہٹا کے نا تے فرمان لگیاں میری حالت اور پوزیشن آج وہی ہے جڑی حضرت یوسف دے والد دی آئی, جڑی حضرت یوسف دے والد دی آئی کہ جس لئے بیٹے آ کے خبر سنائی آئی نا کہ یوسف نو بھیڑیا کھا گیا. یوسف نو حضرت یعقوب کیا کیا میرے بچیوں گالے دیتا نہیں ہے, گالے دیتا نہیں ہے, لیکن میری حالت پوزیشن ہے کہ میں سوائے صبر دے اور کچھ کر سکتا. واللہ المستعان علی ما تصفون انما اشکو بسی و حزنی اللہ, میں اپنا دکھڑا اپنی فریاد اس مالک نو سنے سا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے غم دی وجہ تو نہ من حضرت یعقوب دا نام بھول گیا, اتنا یاد رہا کہ یا رسول اللہ میری کیفیت کوئی ہے جڑی حضرت یوسف کے والد دی آئی, میں ادنی آنکھ سنجے میں انہاں آکھیا اور میں اپنے رب کے سامنے فریاد کرے سا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ جس لئے میں گل کی تھی نا کہ اللہ نے پاک پیغمبر دے جسم مبارک تے کب کبھی تاری ہوئی وہی دے آثار ہوئے, آپ نے چادر اوڑی جس لئے وہی آندی ہے جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے آندیاں سخت سردی دے اندر بھی آپ دے جسد اندر تے پسینہ آویزا, وہی دی ایک حیبت ہوتی ہے, ایک طاقت, ایک جان ہوتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے سر مبارک چہرہ مبارک چھپایا, آیات اترتیاں رہیاں اترتیاں رہیاں اترتیاں رہیاں. جس لئے صفائی دی مکمل آیات آ گئی ہیں نا سورۃ نور دے 2 رکوع اترے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی نے جسے رخ انور تو تے انج نمودار ہوئے جی بدلہ جو چند نکلتا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ چہرے مبارک کے نظر پوندے ہی میں تے سمجھ گئی اس میں تے سمجھ گئی اس کے گل کئی خیر دی ہے, خبر خیر دی ہے, کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھیا. اتنا غمزدہ رمن تو بعد خوشی دا ایک واقعہ پیش آ رہا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشری یا عائشہ, اے عائشہ تم خوشخبری ہوئے, اللہ نے تیری برات دا اعلان کر دیتا, اللہ نے تیری صفائی دا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے کان اتنے جملے کافی آن, لیکن من تے بعد پتہ لگا جس نے اللہ دے پاک پیغمبر تلاوت شروع کی تھی نا کہ سورۃ نور دی آپ نے آیات پڑھیاں تے پڑھ دیاں اللہ دے پاک پیغمبر پہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. پلیت مرداں واسطے پلیت عورتاں اور پلیت عورتاں واسطے پلیت مرد ہوندے, پاک مرداں واسطے پاک عورتاں اور پاک عورتاں واسطے پاک. او کائنات کے لوگوں جس طرح رب پاک ہے نا شریکاں بولو, میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کائنات کے اندر رب تو بعد سب تو بڑے پاک تے پاک مرد واسطے اودی سیج تے کبھی بھی ناپاک عورت آ سکتی اس واسطے جویں میرا پاک پیغمبر پاک ہے نا ہر عیب کولوں ہر کمزوری کولوں اور ہر اس نقص کولوں جڑا ایک پیغمبر کے اندر اللہ تعالی نے آپ برات اعلان کروایا اسی طرح میرے پاک پیغمبر دی سیج اور بستر بھی کیویں پاک ریا معاملہ اولئک مبرؤون مما یقولون اللہ خود بری کر رہے ہیں انہاں جملے کو جڑے جملے لوگ پہ بولے تھے لہم مغفرت و رزق کریم اور اس عیب کے اندر اس تہمت کے اندر اس الزام کے اندر جڑی غم تے پریشانی آئی ہے نا یہ چیز بھی تھوڑی مغفرت دا اور عزت والے رزق دا میں سامان کر دیتا اللہ تعالی نے برات اعلان کیتا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری ماں اٹھی میرا والد اٹھیا انہوں نے میری پیشانی چومی میں اپنے والد کو آکھیا تو جس سے میرے بارے گل بات کرنے دا موقع آیا تو تسا میری صفائی نہیں دیتی ابوبکر صدیق فرمان لگے عائشہ میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے معاملے دے اندر کوئی جملہ بولنا جس جملے دا میں پتا نہ ہویا کوئی گواہی میری ایسی آوندی جدو تے رب دی گواہی دے خلاف ہوتی عائشہ میں کیڑی زمین برداشت کریں دی اس واسطے میں خاموش رہنا پسند کر لیا اے عائشہ تو بڑی خوش نصیب عورت ہے امی میری آنکھیں لگی اٹھ اور میرے پاک پیغمبر دی تعظیم بھی کر صلی اللہ علیہ وسلم تے شکریہ بھی ادا کر حضرت عائشہ صدیقہ بڑے ناز نال فرمان لگیاں تعظیم کرے ساں 7,000 بار لکھاں تعظیمہ کرے سامنے نبی دیاں پر شکریہ میں اس مالک دا ادا کرے ساں اس شکریہ میں اس مالک دا ادا کرے ساں انہاں دے سامنے تو میں اپنے آنسو دکھائے لیکن فیصلہ نہیں ہو سکیا میرے بارے فیصلہ میرے رب نے کیتا اس واسطے تعظیمہ دے لائق میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ میں اس مالک دا ادا کرے ساں جس نے میری برات اعلان کیتا اے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے متعلق اور امی عائشہ دے متعلق کی تہمت لگی ہے اللہ تعالی نے سورۃ نور دے اندر دی صفائی دا اعلان کیتا اے واقعہ بھی 5 ہجری دے اندر ہویا ہے یہ واقعہ بھی کدوں آئی 5 ہجری دے اندر غزوہ بنو مستلق تے واپسی تے اے جڑے ترے بندے آن جی حضرت صفوان نہ حضرت حسان مستہ رضی اللہ تعالی اور حضرت حمنہ انہاں ترے نوں کوڑے لگے ہاں انہاں کہہ لگے کیونکہ اسلام نے جڑی سزا نافذ کی تھی نا مثال دے طور پہ کوئی چوری کرتا تو چور دی کیا سزا ہے وہ مال مسروق کا برآمد ہو جاوے اس کی مقدار اتنی ہوے جتنی شریعت نے طے کی تھی تو تکے کپڑا ہاتھ کٹین تو بعد اس بندے نو معافی دا مسودہ مل رہندا اس کو معافی دا مسودہ تے میں گزارش کی تھی کہ صحابی غلطی کرے سی سزا پیسی توبہ ہو سی دی توبہ دا اعلان آوے سی ان ترے انہاں کوڑے لائے گئے عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ دیتا گیا عبداللہ ابن ابی کو کی حکم دا رب جاندا کیوں چھوڑا گیا کیونکہ وہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان شامل سمجھے تھا لیکن وہ مسلمان نہ حدود قیود واسطے اسلام نے قید لائی ہے عبداللہ ابن ابی کے متعلق ایک گفتگو جلے اللہ کا قرآن آ گیا نا پورے مدینے میں پتہ لگ گیا کہ یہ کوڑا ہے یہ کیا ہے اس تو بعد باقی دی عزت رہی نا وہ جڑا ساتھ دیتا کہ بار بار جملے نقل کرتا تے لوگ ہر جگہ تے اس کو الزام دینے شروع ہو گئے اور اس تو بعد باتیں کسی بھی شرارت کامیاب نہ ہو سکیا کسی بھی شرارت کامیاب رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ کے متعلق آیات سنائیاں قیامت دی صبح تک اللہ قرآن دی زینت بنا کے نا تے پوری امت دے ایمان والے نو سبق دے دیتا کہ ہر دور کے فتنے اٹھی سن ہر دور یہ فتنے کہ میرے پیغمبر کی عزت دے معاملہ اسی نا کہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا گھر والے دا معاملہ تو سکے پیش کرنا تاریخ دے قصے تے کہانیاں نہیں سنانیاں تو قرآنی آیات پڑھ چھوڑنیاں سورۃ نور شروع کرنی نا تو دے 2 رکوع تلاوت کر کے اس بندے سنا چھوڑنے با خدا نے بری پہ کریندا تے عالی عدالتاں اودیاں انصاف دے تقاضے اس نے پورے کیتے او بندے کسے بری پہ کریندا او ظالم تو الزام کیوں دے رہا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے